السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ اس ویڈیو میں اس کلپ میں آپ کو گندم کی مختلف ورائٹیز کے متعلق بتایا جائے گا۔ ان مختلف ورائٹیز کے متعلق جاننے کے لیے ہم علی بھائی سے مشاورت کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ورائٹیز مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو علی بھائی سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ مارکیٹ میں کتنے نام سے مختلف ورائٹیز دستیاب ہے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو ہیں، جو ایوب ریسرچ کی رجسٹرڈ ورائٹیز ہیں، وہ اکبر، عروج، دلکش، سبحانی، فلک، سویرا اور بہت ساری پری بیسک ورائٹیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں جی اویل ہیں۔ ان ورائٹیز میں سے ٹاپ پہ کون سی ورائٹیز جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے؟ فارمر کی ڈیمانڈ کن ٹاپ ورائٹیز پر ہے؟ اگر ورائٹیز میں ٹاپ پہ بات کریں تو جو فارمر کی ڈیمانڈ ورائٹیز ہیں وہ اکبر اور دلکش جو ہیں، یہ زیادہ ورائٹیز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں جی۔ اکبر اور دلکش، یہ دو نام آپ نے بتایا ہے۔ ان دو ورائٹیز کی خوراک دوسری ورائٹیز سے مختلف ہے یا وہی خوراک ان کو دینی پڑے گی؟ جی جی بالکل، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں ایک میں بات کا ایڈیشن کروں گا کہ اکبر اور دلکش یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اور ان دونوں کی کیا وجوہات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اکبر جو ہے، دو قسم کے فارمر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک فارمر جو ہے وہ ٹھیکیدار طبقہ ہے، ایک فارمر جو ہے وہ نجی لوگ ہیں اور گھریلو کھانے کے لیے گندم جو ہے وہ زیادہ کاشت کرتے ہیں۔ جو پیداوار کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو دلکش بھی اچھی ہے، لیکن اکبر جو ہے وہ پیداوار کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھی ورائٹی ہے، اور اگر گھر کے کھانے کے لیے بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ دلکش جو ورائٹی ہے یہ بہت زیادہ اچھی ورائٹی ہے۔ اور سیکنڈ پہ جو آپ نے کویسچن پوچھا کہ کون سی یہ دو جو ہیں یہ ٹاپ پہ کیوں ہیں اور ان کے خوراک کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے۔ خوراک جو ہے، کیونکہ یہ دلکش اور اکبر جو ہے، دلکش ایوب ریسرچ کی جو اکبر کے بعد سب سے جو بہترین فخریہ پیشکش ہے، اور اس کی کیونکہ یہ زیادہ قدور فصل ہے اور اس لیے اس کو جو ایک پورا فرٹیلائزر پلان اس پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اسے اچھی خوراک جو ہے یہ اسے دینی چاہیے جی۔ اچھی پیداوار لینے کے لیے، گندم سے ہم اچھی پیداوار لینے کے لیے کون سی ایسی ٹپس ہے جن کو ہم استعمال کر کے گندم کی اچھی سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بات کرتے ہیں کہ اچھی پیداوار کے لیے تو انیشل سٹیپ جو ہے ہمارا گندم کاشت کرنے کے بعد پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں زمین میں اچھے ہل چلانے چاہیے جی۔ زمین کی تیاری جو ہے یہ بڑا بیسک پوائنٹ ہے جی۔ اس کے بعد ہم سیڈ جو ہے وہ بکھیرتے ہیں اپنے کھیت میں، تو سیڈ کو جو ہے وہ سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ فنگس اور کافی سارا اگاؤ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، بیماریوں سے بچ جاتی ہے گندم۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جڑی بوٹیوں کا تلف جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر اینڈ پہ بات کریں تو ایک فرٹیلائزر کا جو پلان ہے وہ ہمارا ایک بڑا منظم طریقے سے پلان جو ہے وہ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ کھاد ڈالنی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں آپ کو ایک پورا جو ہے وہ گندم کے فرٹیلائزر کا پلان جو ہے ہمیں وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بہت شکریہ جزاک۔